बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना परवरदिगार आलम के लिए जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली नए सेटअप और नए स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मेरा ये प्रोग्राम जौहरी बताएगा, ख़ास तौर पे पत्थरों और नगीनों की मालूमात के लिए। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल यानी इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनके मिलते रहें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो आप इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इमामिया जंतरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर चुका है। उसको एक्सेस करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.imamiyajantri.com। इसके साथ साथ एंड्रॉयड और आईफोन के यूज़र्स के लिए एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं। आप उन एप्लीकेशंस को अपने स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिए कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो इमामिया जंतरी की ऑफिशियल ऐप लॉन्च की गई है वही ओरिजिनल ऐप है। इसको डाउनलोड कीजिए, इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए। जो नकली ऐप्स हैं उनको रिपोर्ट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मेरा ये प्रोग्राम जौहरी बताएगा, ख़ास तौर पे पत्थरों और नगीनों की मालूमात के मुतालिक है। अगर आप कोई भी पत्थर ख़रीदना चाहते हैं या अपनी ज़ात से मंसूब पत्थर के ख़वास और असरात मालूम करना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आज इस सिलसिले का 9वां प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आपसे जैसे कि पिछले मेरे प्रोग्राम से मैंने आपसे वादा किया था कि पत्थरों की इनफरादी खसूसियात और उनके असरात पर तफसील से बात करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये नगीने, ये जवाहरात इंसानी ज़िंदगी पे किस तरह से असर अंदाज होते हैं। साइंसी असूल और तजर्बात इस बात के शाहिद हैं कि खालिस पत्थर और नगीने इंसानी आसाब पर असर अंदाज होते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर शख्स अपनी नेक हाजात के लिए, रोज़गार के लिए और किसी भी शोबे में तरक्की के लिए अगर इन्हें पहने तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कामयाबी हासिल कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह फील में पत्थरों का जिक्र फरमाया। अब्राहा की फ़ौज को नन्हे नन्हे परिंदों ने इन्हीं कंकरियों से नेस्त नाबूद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला का जलवा देखा। ये पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला के नूर की ताब ना ला सका और रेज़ा रेज़ा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मेराजी हैसियत अता फरमाई जिसका सबूत हजर अस्वद है और जिसे फरीज़ा हज में बोसा दिया जाता है। फिर मज़ीद ये कि कुरान पाक में मूंगे, मोती और मरजान का जिक्र भी होता है जिससे इनकी अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा होता है। नाज़रीन, मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये पत्थर और नगीने बीमारियों में मेडिसिन की तरह काम करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनसे बेहतर काम करते हैं। एक आदमी जो इनके असरात से वाकिफ़ ही नहीं बल्कि यकीन ही नहीं रखता लेकिन किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो और उससे मैं कोई पत्थर उसके लिए तजवीज़ करूं और उसको मैं ये कहूं कि वो इस्तेमाल करे जो उससे मुवाफ़िक हो और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वो इस तकलीफ़ से बाहर निकल आए तो मेरा ईमान और ज़्यादा पुख्ता और मज़बूत हो जाता है कि परवरदिगार आलम की कोई तख्लीक बेमकसद नहीं। एक फ़ारसी का शेर मुझे यहाँ याद आ गया कि सालहा बायत के बरियक संग ताबद आफताब लाल गर्दत दर बदख्शां या अकीक अंदर यमन। मतलब कुछ यूँ हुआ कि जब सूरज की किरणें किसी पत्थर पर चमकती हैं, कई साल चमकती रहती हैं, तब कहीं जाके बदख्शां में नाल और यमन में अकीक पैदा होता है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि पत्थरों की ये तब्दीली कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसके असरार और रमूज़ इंसानी अक्ल से मावरा हैं। साइंस ये साबित करती है कि हज़ारों साल कवानीन फितरत के तहत कोयला हीरे में और संगरेज़े जवाहरात में तब्दील होते हैं।
ان جواہرات میں یقیناً حیرت انگیز اثرات ہیں۔ ناظرین، آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے انسان جواہرات کی پراسرار تاثیر پر یقین رکھتا ہے، اور متواتر اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ یاقوت ہو یا مرجان، زمرد ہو، فیروزہ ہو یا عقیق، الماس ہو یا گارنٹ، کسی نامعلوم قانون فطرت کے تحت انسان کے مزاج اور کردار پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ علم حیرت انگیز ہے۔ اس کا تعلق انسان کی روحانی صلاحیتوں سے ہے، اور اس تعلق سے واقفیت رکھنا انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ ناظرین، آج کے لیے جس پتھر کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ یاقوت ہے۔ یہ چمکدار سرخ پتھر ہے اور انتہائی سخت سطح رکھتا ہے۔ ہارڈنس کے اسکیل پہ یہ 9ویں درجے پر ہوتا ہے۔ اس کے مختلف نام اور اقسام ہیں۔ رنگ کے اعتبار سے اسے ارغوانی، امانی، پیازی، لقمی، دوشابی، ہلیکانی، عقربی اور قطبی وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں۔ انگلش میں اسے روبی اور سنسکرت میں مانی کا کہا جاتا ہے۔ پتھر قیمتی ہوتا ہے، لیکن ایک ماہر ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے نقائص کیا ہیں۔ ناقص پتھر کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ نقص پاک ہو تو انتہائی قیمتی اور مہنگا پتھر شمار کیا جاتا ہے۔ یاقوت کو کاٹنے کے لیے ہیرا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب روشنی کو اس یاقوت پہ ڈالا جائے سرخ رنگ کی شعاعیں دیتا ہے۔ اسے املی کے پانی اور زیتون سے صاف کیا جاتا ہے۔ بدبودار پسینہ اور دھواں اس کے رنگ کو خراب کرتا ہے۔ ناظرین، اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ انسانی جسم کے اندرونی صلاحیتوں پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلاً یہ خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہتر انداز میں سوچنے اور سمجھنے کے اور ڈیسیجن لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو اصول پسند بناتا ہے۔ اس کی انگوٹھی طبیعت میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ کمزور اعصاب کے افراد کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ سوچنے سمجھنے کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے بہتر مالی ذرائع پیدا کرنے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دل سے خوف کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن زیر ہوتے ہیں۔ حوصلہ اور قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ یہ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، لہٰذا لوگوں میں ملنے، قدر و منزلت، محبت، دوستی، وفاداری اور اس طرح کی دوسری صلاحیات پیدا کرتا ہے۔ معرفت کا علم ہے کہ اگر اس پتھر کا رنگ ہلکا ہوتا محسوس ہو تو کچھ اہم تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایک انگریز محقق کا کہنا ہے کہ اگر کسی باغ کے چاروں کونوں میں یاقوت دبا دیا جائے تو اس جگہ کی تمام فصل، پھل، پھول، درخت وغیرہ تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو اس کی انگوٹھی پہننا اس کے لیے مفید ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق یاقوت اور نیلم ایک ہی قسم کے جواہرات رنگوں کے لحاظ سے، نام اور اثرات کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ خالص اور بہترین یاقوت کئی لاکھ تک جا سکتا ہے۔ اس کا وزن کیرٹ میں کیا جاتا ہے، لیکن طبی اور سحری خواص حاصل کرنے کے لیے ہم کم درجے کے یاقوت استعمال کرتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یاقوت کے طبی خواص کے بارے میں بات کریں تو اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، مزاج میں حرارت، معتدل خشک ہے، دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے، دماغ کے حافظے کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً طالب علموں اور لکھنے پڑھنے والوں کے لیے اس کا پہننا بہت مفید ہے۔ یاقوت کو بہت پیسنے کے بعد اسے کھرل کیا جاتا ہے اور مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے دل کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ ثابت شدہ بھی ہیں۔ اگر ہم اس کے سحری خواص کے متعلق بات کریں تو یہ روحانی طور پر مضبوطی عطا کرتا ہے۔ انسان خشوع و خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، عزت و تکبیر ملتی ہے۔ یہ ازواجی زندگی کے لیے بھی بہت مفید ہے، برے خیالات کو دور کرتا ہے، ذہنی یکسوئی اور ارتکاز پیدا کرتا ہے، کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسے زمانہ قدیم سے شادی کا بہترین تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ پہننے والا اگر خطرے میں ہو تو اس کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شعراء نے اپنے محبوب کو منانے کے لیے یاقوت کی مثال دی۔ ناظرین، رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اس کے لیے کائنات کی تمام آسائشیں پیدا کی ہیں۔ ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، جو اپنے اندر بے پناہ افادیت، اثرات پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ بعض نعمتوں کو پوشیدہ کیا گیا ہے
کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ان پوشیدہ چیزوں کو اپنے کام میں لے کر آئے۔ یہ قیمتی پتھر اور نگینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہیں جن سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ یاقوت انتہائی خوشنما پتھر ہے جس کو زمانہ قدیم میں حجر علی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کی تہ سے لے کر پہاڑوں کی بلندیوں تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی بھلائی اور استعمال کے لیے تخلیق کی ہے۔ آپ جب بھی کسی چیز کا فائدہ حاصل کریں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اس عمل سے آپ کا اور پروردگار کا رشتہ مستحکم ہوتا ہے اور ایمان میں پختگی آتی ہے۔ تو ناظرین، آج آپ نے یاقوت کے بارے میں پروگرام دیکھا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم زمرد یعنی ایمرلڈ کے بارے میں تفصیلی پروگرام کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ پتھروں اور نگینوں کے متعلق یہ پروگرام ہر ہفتے پیر کے روز نشر کیا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنے نام سے منسوب پتھر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل آپ سے ہر وقت رابطے میں ہے۔ اسکرین پہ موجود نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ہم سے رابطہ کیجئے، اپنے پتھر کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سے ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجئے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی اور بابرکت رزق کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔